جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اہل سیاست و عدالت و وکالت سے جڑ کر کے اس دور میں کام کریں۔ ہمارا دین، ہمارا علم ہوگا، ان کا تجزیہ اور تجربہ ہوگا۔ اس سے انشاءاللہ اندھیروں میں بھی ہدایت کے جگنوں جگمگائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال جل وعلا في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أو كما قال تعالى. وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله تعالى الوقت أثمن من الذهب. وقت بدلا بدل گئی دنیا، چال موقع پہ چل گئی دنیا۔ وقت بدلا بدل گئی دنیا، چال موقع پہ چل گئی دنیا۔ ہم رہے بیٹھے خیال منزل پر، دور کوسوں نکل گئی دنیا۔ میرے محترم عزیز ہو، پیارے دینی بھائی ہو، اور یہاں تخت اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام کی وہ جماعت جو سر بکف ہے، سر بلند ہے اور سر بکفن ہے، جو اندھیروں میں ضیاء اور اجالوں کے بانٹنے والے ہیں، ان علماء کے درمیان ہمارے عمائدین جو امت کی فکر میں کبھی سیاسی میدانوں میں، کبھی عدالتوں کے چکروں میں، کبھی وکیلوں کے جھرمٹوں میں، کبھی اس صحرا میں کبھی اس صحرا میں، کبھی اس میدان میں کبھی اس میدان میں، امت کی کسی نہ کسی برتری کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس اسٹیج اور تخت پر موجود ایک شخصیت عظمی جن کا ہمارے درمیان ہونا ہی اسباب برکت میں سے ایک بڑا سبب ہے، جن کا ہمارے پشت پر ہاتھ کا ہونا ہی ہمارے لیے ڈوبتی نیا کو کنارے پر لگانے کا ایک بہترین نیک فال ہے۔ میری مراد ابن الوقت حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب اورنگ آبادی دامت برکاتہم العالیہ، رکن مسلم پرسنل اللہ بورڈ سے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے جلسہ مدرسے کا ہے، موضوع وقت کا کیسے بن گیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو سمجھا لیکن وقت کی اہمیت کو کبھی نہ سمجھا۔ اس لیے وقت بار بار آتا ہے، ہر بار آتا ہے، کبھی رلا کے جاتا ہے، کبھی سلا کے جاتا ہے، کبھی نیند سے جگا کے جاتا ہے، کبھی سوتی آنکھوں کو آنسوؤں سے دھلا کے جاتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو وقت کے ساتھ چلنے کا چلن سیکھ لیتا ہے، وقت کی رفتار پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے،
ہر زمانے میں ڈھل کر دکھاتا ہے اور زمانے کے ساتھ قدم بقدم چل کے دکھاتا ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے کہ وقت بدلا بدل گئی دنیا، چال موقع پہ چل گئی دنیا، ہم رہے بیٹھے خیال منزل پر، دور کوسوں نکل گئی دنیا، ٹھیک ہے، لیکن اٹھا جو میں تو زمانہ ہی رہ گیا پیچھے۔ یہ جواب ہے اس کے لیے ہماری طرف سے کہ اٹھا جو میں تو زمانہ ہی رہ گیا پیچھے۔ رکا تو وقت کی رفتار روک دی میں نے، رکا تو وقت کی رفتار روک دی میں نے، اور بلندیوں کا تصور بھی رہ گیا پیچھے کہ جا کے اتنی بلندی پہ سانس لی میں نے۔ آپ نے معراج کے تذکروں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندی کو سنا ہوگا، جس امت کے نبی کائنات کی سب سے بڑی بلندی کو، وقت کو مات دے کر کے زمین پر لمحوں میں آ گئے، اس کے باوجود اس امت نے اس معراج سے یہ سبق نہیں لیا کہ جس امت کے نبی نے وقت پر قابو پایا، یہ امت اس نبی کی ہونے کے باوجود وقت کے ساتھ ساتھ بھی چلنے سے عاری رہی۔ میری بات تھوڑا سمجھ کر سننی ہوگی بھائیوں۔ ایک چیز وقت ہوتی ہے، ایک چیز وقت کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک چیز حال کا امر ہوتا ہے۔ حال کا امر کس کو کہتے ہیں؟ حال کا امر اس وقت ہم سے ہمارا رب کیا چاہ رہا ہے، اسے حال کا امر یعنی حال کا معاملہ کہتے ہیں۔ ہم سے ابھی اس زمانے میں، اس وقت میں، آج کی اس تاریخ میں کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اسے حال کا امر کہتے ہیں۔ جو فرد فرید اس امت کا، جو شخص اس امت کا حال کے امر سے ناواقف ہے، وہ شخص اس دنیا میں نہ تو جی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور نہ ہی آنے والے خدشات کو بھاپ سکتا ہے۔ عقل دی ہے اللہ رب العزت نے، اس عقل کو بار بار چیلنج کیا ہے اللہ نے قرآن میں۔ افلا یعقلون افلا تعقلون افلا یبصرون افلا تبصرون افلا تدبرون افلا تتفکرون، یہ سارے الفاظ کس کے لیے ہیں؟ عقل کے لیے چیلنج ہے کہ سونے والوں جاگو، ہر چیز بدل رہی ہے، تم کب بدلو گے؟ تم کب کروٹ لو گے؟ زمانہ بھی کروٹ لے رہا ہے، اے اہل زمانہ تم کب کروٹ لو گے؟ مایوسی کے شکار نہ بنو، ہر زمانے میں تمہاری جد و جہد پر مدد مرتب ہوئی ہے، شرط ہے کہ تم متحرک ہو جاؤ، شرط ہے کہ تم مجتمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ اور جد و جہد کرنے والے ہو جاؤ، زمانہ تمہارا استقبال کرے گا۔ تم اس دنیا میں بلند ہونے آئے ہو، تمہارا مقدر بلندی ہے۔ الاسلام یعلا ولا یعلا علیہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو دین دیا ہے وہ بلند دیا ہے، تم پر کوئی بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنی جد و جہد میں ناقص العمل نہ ہو جاؤ۔ مایوسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اقبال نے کہا تھا، ارے تو ہمت ہارے جاتا ہے، ہمت بھی ہاری جاتی ہے۔ لوگ پیسہ ہارتے ہیں، مال ہارتے ہیں، لوگ جوے میں اپنی گھر بار جائیداد وغیرہ وغیرہ ہارتے ہیں، ہمت ہاری نہیں جاتی پیارے۔ ہمت تو جیت کا ایک ایسا نام ہے جس پر آج تک ہار کا کلنک نہیں لگا ہے، تو ہمت کیا ہار رہا ہے؟ کہہ دیا ہے قرآن نے صاف الفاظ میں تیرے لیے کہ قنوط اور یاس یہ کفر ہے، ان الیاس کفر، کہ نا امیدی کفر کی بات ہے۔ تو اندھیروں میں اجالوں کو ڈھونڈنے والا ہے،
تو وہ مسافر ہے کہ تو ستاروں کی ضیاء سے اپنے راستوں کو سنگلاخ وادیوں میں گہری کرری سیاہ راتوں میں تلاش کرنے والا ہے۔ اے مسافر آخرت، تو مایوس کیسے ہو گیا؟ سن، تو نہیں مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہیں مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تیری تاریخ بتلاتی ہے تو گرا ہے لیکن سنبھلا ہے، تو پھر گرا ہے تو پھر سنبھلا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو حالات کی پسماندگی کے حوالے کبھی نہیں کیا، اس لیے کہ تو نہیں ہے، تو محمد الرسول اللہ کا وہ امتی ہے جس میں قوت بستی ہے، جرأت بستی ہے، طاقت بستی ہے، ہمت بستی ہے، اس لیے تو ہمت ہارے جاتا ہے، ہمت بھی ہاری جاتی ہے۔ وقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حال احوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے سنگ چلو، وقت کے رنگ چلو، اور سنو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم نہیں تو سنگ ہو جا۔ با مسلمہ اللہ اللہ، با برامن رام رام، یہ چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت نے تجھے اس دنیا اور اس کائنات کے اندر امن، سکون اور خیر کے لئے مبعوث کیا ہے۔ تیری ذات سے پوری دنیا میں امن آئے گا، بشرطے کہ تو اپنی ذات کو متحد کر لے۔ وقت کی قدر کرو، وقت کی قیمت سمجھو، حال کے امر کو جانو کہ کس زمانے میں کس چیز کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ابھی کیا مطلوب ہے وہ کرو۔ ایک آدمی جنگل میں پڑا ہوا ہے، پیاس کے مارے اس کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور زبان خشک ہو چکی ہے، اور وہ پانی پانی کہہ کر کے تراہمام کر رہا ہے، کوئی اسے گھونٹ بھر پانی پلانے والا نہیں ہے۔ تم راہ چلتے مسافر ہو، تم نے دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور اس کے حلق میں کانٹے پڑے ہیں، زبان خشک ہوئی ہے اور پیاس کے مارے اس کا دم نکلنے کے قریب ہے، پانی پانی کہہ رہا ہے۔ تم وہاں سے گزرے، تمہارے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے، لیکن تم بھی لمبے سفر کے مسافر ہو، لمبی مدت مدیدہ تمہیں بھی چلنا ہے اور گزرگاہ کی طرف جانا ہے، منزلوں کی طرف جانا ہے۔ تم نے سوچا یہ پانی میں اگر اسے دے دوں تو میرا آگے کیا؟ تم نے کیا کیا؟ 2000 روپے کا نوٹ نکالا اور ازراہ تصدق، بنیت صدقہ آپ نے اس کی طرف بڑھا دی اور اسے دے دیا۔ میں اس مجمع سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس مجمع سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے 2000 روپے کا نوٹ اس پیاسے کے حوالے کیا جسے پانی کی 2 بوند کی ضرورت ہے، 2 گھونٹ کی ضرورت ہے، اسے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہی ہے حال کا امر، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، امت اسے نہیں سمجھ رہی ہے۔ آج کی ضرورت کیا ہے؟ بے شک عبادت اپنی جگہ، بے شک دعوت اپنی جگہ، لیکن سیاست بھی اپنی جگہ، حفاظت بھی اپنی جگہ، اور حراست، بیداری اور چوکناپن بھی اپنی جگہ ہیں۔ 2000 روپے کا نوٹ اس مرتے پیاسے آدمی کے حوالے کیا، صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، بے شک آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے ایک مفلوق الحال شخص کی 2000 روپے سے مدد کی، لیکن سنو، 2000 نہیں، حال کا امر بتلاتا ہے۔ آپ 200 کوٹی 200 کروڑ روپیہ بھی اس وقت دیتے تو آپ کو وہ ثواب میسر نہ ہوتا جو 2 گھونٹ پانی پلانے پر مل جاتا۔ یہ ہے حال کا امر کہ 200 کوٹی خرچ کرنے سے زیادہ، 200 کروڑ روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ اس وقت اس پیاسے کو کتنے گھونٹ، کتنے بوند، 2 بوند زندگی کے، 2 گھونٹ زندگی کے پلانا زیادہ اجر کا باعث ہوتا۔ حال کے امر کو سمجھو کہ ابھی کیا طلب کیا جا رہا ہے، ابھی کیا چاہا جا رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ایک زمانہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا، ایک زمانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سدا دور و دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک برف فروش، برف کا بیچنے والا، وہ
پوست کی گلیوں میں کبھی صدا لگا رہا تھا، اپنے لاری پر برف کی لادیاں لادے ہوئے اس کے الفاظ تھے، وہ کہہ رہا تھا اے لوگو میرا اثاثہ خرید لو، میں ایک پریشان حال آدمی ہوں، میرے پاس ایسا اثاثہ ہے جو زیادہ کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، رکنے کے لیے تیار نہیں، وہ ضائع ہونے والا اثاثہ ہے۔ جب دیکھا گیا تو اس کے پاس برف تھا، بات معمولی ہے لیکن نصیحت اس میں بڑی تھی، اگر تم نے اس سے اس کے برف کو آج نہ خریدا تو یہ برف پانی ہو کر کے بہ جائے گا، اس لیے کہ ہو رہی ہے انسان کی زندگی مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم انسان کی زندگی مثل برف کے بہ رہی ہے۔ یہ دھارا، یہ کانٹا نہ کسی پر رکا ہے اور نہ کبھی رکے گا، حدیث رسول میں ہے، حدیث میں صاف ہے کہ وقت روزانہ انسانوں کا آواز دیتا ہے، وقت روزانہ انسانوں کا آواز دیتا ہے، اور یہ وقت انسانوں سے روزانہ ایک گہار لگاتا ہے اور ایک متنبہ کر دینے والا، ایک بیدار اور چونکا دینے والا ایک اعلان کرتا ہے، اور اعلان کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعلان ہوتا ہے اے لوگو میں نوپید تخلیق ہوں، میں نوپید تخلیق ہوں، ایک بار چلا گیا تو دوبارہ کبھی لوٹ کر کے نہیں آؤں گا، جو کرنا ہے کر لو، جسے کرنا ہے کر لے، اور جسے لینا ہے لے لے، جسے آزمانا ہے آزما لے، اس لیے کہ وقت کا جو لمحہ آج گزر جائے گا قیامت کی صبح تک کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہا کسی نے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ یہ وقت تمہارے لیے سونے، چاندی، ہیرے، موتی، زمرد اور یاقوت سے زیادہ قیمتی ہے، اس وقت کو قیمتی بنا لو، اس لیے کہ وقت کسی پر یکساں نہیں رہا ہے، کسی کے لیے برابر نہیں رہا ہے۔ حال یہ گزرا ہے کہ زمانے اور وقت نے تمہاری میری طرح تاریخ میں ہزاروں کو پالا اور پال کر کے جان سے مار ڈالا۔ اس لیے اس دنیا میں وقت کا دھارا بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اس وقت کی رفتار کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، وقت کی رفتار کے ساتھ اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور وقت کو دینی سانچے میں ڈھالنے کی، دینی قالب میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وقت بار بار نہیں آتا، وقت ایک بار آتا ہے، کچھ کرنے کا وقت ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ملک افغانستان کے حالات خراب ہو گئے، حالات اتنی شدت سے بگڑے کہ قتل و غارت گری عام ہو گئی، گھر، دالان، حویلیاں مقبروں میں تبدیل ہو گئے، انسان زندہ جلا دیے گئے، نسلوں سے آپس میں ٹکرائی، قبیلوں سے آپس میں ٹکرائے کہ انسانیت کی حقیقت مٹ کر کے رہ گئی، لوگ اپنی جان بچانا چاہ کر بھی بچا نہ پائے اور زندہ انسان جلی ہوئی لاشوں میں تبدیل ہو کر کے رہ گئے۔ قتل کشت ایسا ہوا، غارت گری ایسی ہوئی کہ نالیوں میں بجائے گندے اور مٹیالے پانی کے بہنے کے وہاں خون رسنے لگا، خون بہنے لگا اور جمود چھا گیا سارے افغان کے اوپر۔ اس افغان سے ایک خاتون اپنے 2 بچوں کو ایک چادر میں لپیٹ کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوئی، وہی اس کا اثاثہ تھا، وہی اس کا سب کچھ تھا، اس کے پاس سوائے ان بچوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ بھاگتی، ہانپتی، کانپتی، دوڑتی، دوڑاتی اور ہواؤں کے تھپیڑوں کو چیرتی ہوئی اور زمانے سے نبرد آزما ہوتی ہوئی وہ والی دمشق کے پاس جا پہنچی۔ دربار سجا ہوا تھا دمشق کے حاکم کا، دمشق کے والی کا، یہ وہاں جا پہنچی اور جا کر کے اس نے سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے اس نے کہا کہ اے والی دمشق، اے حاکم دمشق، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوئی ہوں، میں بتا دوں کہ میں افغان سے لٹ پٹ پٹا کر آئی ہوں، نہ میرا گھر ہے، نہ دار ہے، نہ میری چھت سلامت ہے، میری زندگی ویران ہو گئی ہے، میرا شوہر قتل کر دیا گیا، میرا باپ زندہ جلا دیا گیا، میرے بھائی، میرے اہل خانہ سب کے سب تہتیک کر دیے گئے، میری نسل میں کوئی نام لینے والا تک باقی نہ رہا ہے، سب کچھ اجڑ گیا، میں تمہارے پاس استمداد کے لیے آئی ہوں، مدد طلب کرنے کے لیے آئی ہوں، مدد کا ہاتھ بڑھا دیجئے۔ میں تمہیں بتا دوں میں سید ہوں، سادات میں سے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، میں حسن حسین کی نسل سے ہوں۔ والی دمشق نے، حاکم دمشق نے جب یہ جملے سنے
تو کہا ہاں ہاں بی بی، ہاں ہاں اللہ کی بندی، اے نیک خاتون، تیرا استقبال ہے، تیرا احترام ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم تو سیدوں سے محبت کرتے ہیں، سادات کو ہم چاہتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری مدد کروں، تیری امداد کروں، تجھے ماوا ملجا ٹھکانہ اور سکنا دوں، اور تجھ پر میں صرف و بذل کروں، تجھ پر خیرات کروں۔ لیکن ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم سادات کی مدد کرتے ہیں، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، پروف دینا پڑے گا کہ تم سادات ہو، پروف دینا پڑے گا۔ یاد رکھنا، خیر کا کام کرنے والے کبھی پروف نہیں مانگا کرتے، شر کا کام کرنے والے اور شر کا ارادہ رکھنے والے ہی پروف اور کاغذات طلب کیا کرتے ہیں۔ کار خیر کرنے والا تو اللہ کے نام پر ہتھے چڑھ جاتا ہے، دے دیتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس مانگنے والا گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے، دے دو، کیا پتا کون سی مصیبت اسے تمہارے در پر لا کر کے کھڑا کر چکی ہے۔ دنیا کے نام پر تو بہت چوٹ پر لگ چکے، اللہ کے نام پر بھی چوٹ پر لگ جاؤ۔ ایک بزرگ کی دکان کریانے کی تھی، تو وہاں عجیب ماجرا یہ تھا، لوگ آتے تھے، کھوٹے سکے دیتے تھے، تو وہ بڑے میاں، وہ بزرگ کھوٹے سکوں کے بدلے میں بھی سودا دے دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب فلسفی آئے اور آ کر کے کہنے لگے، حضرت لوگ آ رہے ہیں، آپ کو چونا لگا کر کے جا رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کھوٹے پیسے لاتے ہیں، کھوٹے سکے لاتے ہیں، اور کھوٹے سکے لا کر آپ کو دیتے ہیں، اور آپ ان کو بھی سودا دے دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، تفتیش نہیں کرتے، چھان بین نہیں کرتے، معلوم نہیں کرتے، آپ دے دیتے ہیں۔ مسکرا کر کے کہنے لگے، میں جانتا ہوں لوگ کھوٹے پیسے لاتے ہیں، مجھ سے کھرا سودا لے جاتے ہیں۔ کہا جان کر رہے ہیں، تب تو آپ 100 کے 60 کر دیں گے اور آپ کی اجاڑ کھاٹ کر دیں گے۔ کہا میں جانتا ہوں، میں اس لیے کھوٹے پیسوں کی تحقیق نہیں کرتا، اٹھا کر سودا دے دیتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ سے امید کرتا ہوں جب میرا معاملہ پھنس جائے گا، جب میرا معاملہ اٹک جائے گا، میں اللہ سے یہ کہوں گا بے شک میرے اعمال کھوٹے ہیں، جس کے بدلے جنت کھری نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تیرے بندے مجھے کھوٹا مال دیتے تھے، میں بدلے میں انہیں کھرا مال دیتا تھا، آج کھوٹے اعمال لے کر آیا ہوں، تو بھی اپنے بندوں کے ساتھ میں نے جیسے معاملہ کیا ہے ویسے میرے ساتھ معاملہ کر کے کھوٹے اعمال کے بدلے کھری جنت دے دے۔ کہاں تحقیق ہے وہ لوگوں جو چلتی پھرتی دکانوں پر بھاؤ کرتے ہو، سبزی والوں سے بھاؤ کرتے ہو، چھوٹی موٹی دکانوں پر بھاؤ کرتے ہو، پھیری لگانے والوں سے بھاؤ کرتے ہو۔ بھاؤ کرنا ہے تو شو روم میں کرو۔ بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے، بھاؤ تاؤ وہاں کریں گے جہاں کوئی غریب مفلوک الحال چند سبزیاں لے کر کے بیٹھا ہے، اتنے میں کیسے؟ یہاں وہاں کوئی بھاؤ نہیں کرتا جہاں لاکھوں کی گاڑیاں خرید لی جاتی ہے، لاکھوں کی باڑیاں خرید لی جاتی ہے، لاکھوں کی ساڑیاں خرید لی جاتی ہے۔ اس لیے چوٹ پر لگنا ہے تو محبت کے لیے لگو، چوٹ پر لگنا ہے تو کسی کی عزت کے لیے لگو، چوٹ پر لگنا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم اور حرمت کے لیے لگو۔ کیسی تحقیق؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہا کہ تم سرٹیفکیٹ پیش کرو، دستاویز بتلاؤ، شجرہ نسب بتاؤ کہ تم محمد الرسول اللہ کے خاندان کی ہو، تم سادات ہو، یہ پیش کرو۔ اس کے آنکھوں میں آنسو بھرا آئے اور وہ روتی ہوئی کہنے لگی، اے حاکم دمشق، اے والی دمشق، اگر میرے پاس کاغذات اور میرے پاس سرٹیفکیٹ ہوتے تو میں تیرے پاس روتی بھی لگتی کیوں آتی؟ تو جب جان چکا ہے کہ ملک سارا آگ کے حوالے ہو گیا، آتش کے نظر ہو گیا، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا، جلتے ہوئے چھپر اور مکانات سے میں کہاں کاغذ اور شجرے سنبھال کر لے کر کے آتی؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس تو مجھے مان لے۔ کہا تمہارے پاس کاغذ نہیں تو ہمارے پاس تمہارے لیے جگہ نہیں۔ بیچاری روتی ہوئی اس کے آستانے سے، دولت کدے سے، دربار سے جا رہی تھی، دونوں بچوں کو اپنے جسم سے لپٹائے ہوئے اور سیاہ چادر میں
لپیٹے ہوئے وہ بچوں کو لے کر کے وہاں سے نکلی۔ سامنے ہی تاریخ میں لکھا ہے ایک یہودی کی کوٹھی تھی، اس کوٹھی کے سامنے یہودی بیٹھا تھا، یہ سسکتی ہچکیاں لیتی ہوئی جا رہی تھی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ جب اس کے سامنے سے گزری، اس یہودی نے کسی مسلمان سے پوچھا کون ہے یہ خاتون؟ یہ بچوں کو لے کر کے جا رہی ہے، رو رہی ہے، کیا اس پر ظلم ہوا ہے؟ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کیا ماجرا گزرا ہے کہ یہ رو رہی ہے؟ تو کسی مسلمان نے کہا یہ بیچاری ملک افغان سے آئی ہے، وہاں کے حالات خراب ہو گئے ہیں، چل کر کے یہاں آئی ہے، یہ حاکم وقت کے پاس آئی تھی مدد امداد طلب کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اگر تو سید ہے تو ثبوت پیش کر۔ یہ بیچاری کہاں سے پیش کرتی؟ بس اس نے سننا تھا اس یہودی نے کہ یہ سید ہے اور محمد الرسول اللہ کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، فوراً سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے برجستہ کہا او بی بی، او نیک خاتون، اللہ کی بندی، مجھے تمہارے نبی کے نام سے ہی محبت ہے، میں تو خاندان کی تمہاری عزت کرتا ہوں، دیکھ اگر تو مناسب سمجھے یہ میری کوٹھی ہے، بغل میں ایک بڑا گھر ہے، تو وہ لے لے، تو اس میں ٹھہر جا، اور تو جب تک زندہ ہے، تیرے بچے جب تک زندہ ہے، میں تجھے محمد الرسول اللہ کے نام نامی پر کھلاتا بھی رہوں گا، ان بچوں کی پرورش بھی کرتا رہوں گا۔ وہ بیچاری اس کے کیے ہوئے اس کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ کی شان، رات گزری، تہجد کا وقت تھا کہ والی دمشق نے، حاکم دمشق نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ چاروں طرف نورانی روحانی دھواں سے اڑ رہا تھا، یہ تفریح کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا جب دھواں چھٹا ہوا ہٹا تو دیکھا سامنے بڑا خوبصورت محل ہے جو اپنی ذات میں اپنی مثال آپ ہے، اس کے حسن کو بیان کیا جائے اور آیا وہ بیان کیا جائے، یہ انسانی بس اور ہولے کے بس کی بات نہیں تھی، ایسا خوبصورت حسین و جمیل محل تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا بیت المؤمنین یا قصر المؤمنین۔ تو یہ تیزی سے دوڑا، یہ مومنوں کا گھر ہے، اتنا خوبصورت، اندر جانا چاہیے۔ جیسے اس نے ارادہ کیا قدم بڑھائے اندر داخل ہو، فوراً دو فرشتوں نے نیزے لگا کر کے روک دیے، کہا رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ قصر المؤمنین ہے، مومنوں کا محل ہے، مومنوں کا گھر ہے، میں اس میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں۔ کہا ہم تم سے یہی تو کہہ رہے ہیں، یہ مومنوں کا گھر ہے، تم کیسے جا رہے ہو؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ میں بھی مومن ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم مومن ہو؟ تم مومن ہو تو ثبوت پیش کرو۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ ایسے عالم میں کون ثبوت لا کے ساتھ میں لے کر کے چلتا ہے؟ بات چل ہی رہی تھی کہ کیا دیکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا کیسا شور بلند ہو رہا ہے، یہ کیسی آوازیں بلند ہو رہی ہے، یہ گل کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا دیکھیے نا آقا، یہ جبرن، یہ زبردستی اس محل میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی تم اس محل میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں آقا میں اس محل میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، دیکھیے نا ان فرشتوں نے داخلے سے منع کر دیا اور مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ مومنوں کا گھر ہے، اور میں نے کہا کہ میں مومن ہوں، مجھ سے ثبوت مانگتے ہیں، میں کہاں سے ثبوت اپنے ساتھ میں لے کر کے آؤں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو ایسے عالم میں اپنے ساتھ ثبوت نہیں رکھ سکتا، مرنے کے بعد نہیں لا سکتا، خالی آتا ہے، تو بتا میرے خاندان کی ایک معذور مجبور ایک بیٹی تیرے پاس مدد کے لیے آ رہی ہے، تو اس سے ثبوت مانگ رہا ہے، تو اس سے شجرہ اور کاغذات مانگ رہا ہے، چل ہٹ نکل جائے یہاں سے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ خواب ٹوٹ گیا، گھبرا گیا اور پسینے میں شرابور تھا، اسی عالم میں اٹھا، صبح ہوئی، بعد نماز فجر کے اپنے لاؤ لشکر کو لے کر اس یہودی کی کوٹھی پر جا پہنچا، کنڈی کھٹکھٹائی، وہ باہر آیا اور کہا سنو اس عورت کو اور ان بچے کو فوراً اسی وقت میرے حوالے کرو۔ کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کہا تمہیں حوالے کرنا ہوگا، یہ ہمارا حکم ہے۔ کہا اے حاکم دمشق تو اگر کاٹ کر کے میری تکہ بوٹیاں کر دے اور چیل اور کووں کو نوش کرا دے اور کھلا دے، تب بھی میں اس عورت کو ان بچوں کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا جن کی وجہ سے مجھے ہدایت ایمان ملی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہاں اس لیے کہ جس وقت اللہ کے رسول تجھے ڈانٹ رہے تھے ہم سب اسی جنت کے اندر موجود تھے۔ صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو نعمت نکل چکی تھی، ایک یہودی کو وہ نعمت ملی تھی، اللہ نے اس وقت کی قدر کرنے کی وجہ سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق اور نسبت کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ایمان جیسے عظیم شان نعمت سے خوابوں کی دنیا میں مالا مال کرا دیا۔ وقت کی قدر کیجیے،
یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو کسی کے لیے یہ وقت سرمایہ نہ کر پائے گا، اس لیے کہ وقت آپ کے حلق تک آ چکا ہے، وقت میرے سر پہ چھا چکا ہے، اور وقت تمہیں آواز دے رہا ہے بار بار۔ اور کیا آواز دے رہا ہے؟ آواز دے رہا ہوں تمہیں ہر مقام سے، آواز میں آواز ملا کیوں نہیں دیتے، آواز میں آواز ملا کیوں نہیں دیتے۔ آج تمہیں ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، آج مجھے پوری امت کے ساتھ بیٹھ کر منتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نہ جاگے تو کب جاگو گے، اور اب بھی نہیں جاگے تو پھر گلی گلی اور کوچہ کوچہ بھاگو گے۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس لیے وقت کے پیرائے کو سمجھو، وقت کی پکار کو سمجھو، وقت کی آواز کو سمجھو، اس لیے کہ اس میں ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے تمہارے لیے اور ہمارے لیے۔ غفلت کی نیند کب تک سوتے رہیں گے، اور بے سوچی سمجھی زندگی کب تک جیتے رہیں گے۔ اپنی زندگی کا ایک ایم ہو، ایک مقصد ہو، ایک ٹارگٹ ہو۔ یہ مسلمان ساری دنیا میں فتح و نصرت اور کامیابی کا علمبردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے عزت اور بلند مراتب کے اوپر بٹھا رکھا ہے۔ تاریخ گواہیں دیتی ہے، اور تاریخ کو دہرانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے، تاریخ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ذات میں خود ایک مورخ ہے، تاریخ لکھنے والے بھی ہے، تاریخ رچنے والے بھی ہیں۔ یہ مدارس کا وجود جو آپ نے دیکھا ان معصوم بچوں کی شکل میں، یہ معصوم بچوں کی شکل میں جو آپ نے دیکھا ہے، یہ جرأت، یہ ہمت، یہ دلیری جہاں مدارس میں آئی ہے، ان مدارس کی بقا کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ کل تب ہم خواب خرگوش کی نیند سو رہے تھے۔ اہل علم، اہل فن، اہل ثروت کہتے تھے کہ سنو، اپنے کاغذات کو درست کرو۔ مساجد کی کتنی زمینیں ایسی ہے، مجبور ہو کر کے یہی بات میں بولنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی بہت زیادہ آپ کو ٹیسٹ اور لذت دینا میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں بہت لذت بھری باتیں کروں، چٹخاری باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہے، لیکن یہ باتیں ہمارے لیے ان ساری باتوں سے زیادہ مول کی ہے، انمول ہے۔ اپنے کاغذات کو درست کرو، اس لیے کہ ہوا بدل رہی ہے، فضا بدل رہی ہے۔ اے لوگو، مساجد کے کاغذات ہو، مدارس کے کاغذات ہو، خانقاہوں کے کاغذات ہو، اور مزاروں کے کاغذات ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کی درستگی کی طرف دھیان دینا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو ہر گھر میں دنیاوی علم رکھنے والے بھی ہو، دینی علم رکھنے والے بھی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ذرا غور تو کرو، اس کے پس منظر کو تو بھی دیکھو۔ تمہارے دنیا بھی ایک ہاتھ میں ہونا چاہیے اور دین بھی ایک ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ دین و دنیا کے تناسب سے تمہاری زندگی صحیح گزرے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹری کی، کوئی ضرورت نہیں وکالت کی، کوئی ضرورت نہیں کالجز کی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ جس دنیا میں تم آئے ہو، یہ دنیا اسباب سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ جس دنیا میں تم آئے ہو، یہاں چلن کے لیے کبھی رکشے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ٹو ویلر، کبھی فور ویلر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیمار پڑو تو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا دین کو قریب سے آ کر کے تو دیکھو، دین نے کن کن علوم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے درمیان حسوب لوگ ہو، میتھمیٹکس کے جاننے والے اور ریاضیات کے جاننے والے ہو۔ اگر پوری امت میں کوئی حساب کتاب نہ جانے گا تو پوری امت گناہگار ہو جائے گی۔ پوری امت میں کوئی ڈاکٹر نہ ہوگا، کوئی مریض بغیر ڈاکٹر کے کسی گاؤں میں، کسی محلے میں مر گیا تو پورا محلہ اس لیے گناہگار ہوگا کہ کسی کو ڈاکٹر بنا دیتے تو ممکن ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو جاتی۔ دیکھو تو صحیح احادیث کہاں تک لے کر کے جاتی ہے، دیکھو تو صحیح دین کا ذخیرہ کہاں تک لے کر کے جاتا ہے۔ مدارس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مدارس اپنے مدارس کے ساتھ اسکول کھولیں، کالجز کے نظم کریں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن میں ایک شکایت تو کروں گا، پوست کی سرزمین پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان بڑوں کے پاس رونا نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے؟ موقع بھی نہیں ملتا۔ آج موقع ہے تو میں سوچ رہا ہوں چوکے ہی مار لوں، چاہے کیچ چلی جائے۔ پہلے تو میں درخواست کروں گا، میں مطلق بول رہا ہوں، اپنے سروں کی قدر کر لیجئے۔ مطلق بول رہا ہوں، اپنے سروں کی قدر کر لیجئے۔ تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے شہر میں جس آدمی کو اللہ نے قد دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اور وہ
اہل وقت کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ابن الوقت بن کر کے بات کر سکتا ہے، اس کو سر سجاؤ، اس کے سر کی حفاظت کرو، اس کے در کی حفاظت کرو، اس کے مرتبے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ قیادت کا فقدان قوم کو قبرستانوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ قیادت کا فقدان، جس قوم کا سر نہیں ہوتا اس قوم کا کہیں پیر بھی نہیں ہوتا، پیر جم نہیں سکتا۔ اس لیے تیری میری کے بجائے، کسی کو کھینچنے اور قبر میں پہنچانے کے بجائے اسے اپنا قائد بناؤ، اسے اپنا رہبر بناؤ، سر جوڑ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ہماری رائے جب آپس میں مل جائے گی تو نتائج بڑے اچھے نکلیں گے، ہمدرد نکلیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک مینڈک ادھر سے ٹائیں ٹائیں، دوسرا مینڈک ادھر سے ٹائیں ٹائیں، نتیجہ کچھ نکلنا ہے؟ جو لوگ ہیں ان کی قدر کرو۔ میں مطلق بول رہا ہوں سب کے لیے، آپ کے خاندان میں بھی اگر کوئی آپ کا بڑا ہے اس کی قدر کرو۔ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ خود عزت پانے کے لیے کسی کو مٹا دینا، کسی کو گھٹا دینا، کسی کو ختم کر دینا۔ یہ عزت پانے کا راستہ نہیں ہے، یہ بلندی پانے کا راستہ نہیں ہے۔ کسی کو مٹا کر کے خود کو لکھایا جائے، ایسی کوئی تاریخ نہیں ہوا کرتی۔ ایک ٹیچر نے اسکول میں بلیک بورڈ پر، تختہ سیاہ پر ایک لکیر کھینچی اور اسٹوڈنٹ سے، طلبہ سے کہا کہ میرے بچوں اس لکیر کو چھونا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، اس لکیر کو چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ ہمارے بچے جو شکتیمان سے متاثر ہے، گھر گھر گھومتے رہتے ہیں، نالیوں میں گرتے رہتے ہیں۔ بتاؤ، ہاں ہماری قوم تو اسی میں ہے، یا تو کارٹون میں لگی ہوئی ہے یا تو موبائلوں میں لگی ہوئی ہے۔ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، چاند کی کھوج ہو رہی ہے، ہم یہیں پر کھجاتے ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، برا بھی لگتا ہے بولنا، مجھے معاف کر دینا۔ آج تم ہو سمجھدار، اہل سمجھ ہو، تم سے امید رکھی جا رہی ہے، ان امیدوں کو پانی کی طرح ضائع مت ہونے دو۔ تو ایک بچے نے کہا کہ جادو سے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو جادو سے قوم متاثر ہوگی اس کا بچہ بھی وہی بولے گا، اس لیے کہ وہ پینسل سے حقیقت کو وجود میں لا رہا ہے۔ استاد نے کہا بیٹھ جاؤ، دوسرے سے کہا بولو کیسے کرو گے؟ تو اس نے کھریا ہاتھ میں لیا اور لکیر کو چھوا، کہا میں نے کہا تھا لکیر کو چھونا نہیں ہے، کہا پھر نہیں ہو سکتی۔ ایک اسٹوڈنٹ اور کھڑا ہوا، اس نے تھوڑا سا اس کو مٹایا، کہا میں نے کہا تھا کہ اس کو چھونا نہیں ہے، بغیر چھوئے، بغیر کاٹے، بغیر کچھ کیے اس کو چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ ایک اسٹوڈنٹ بڑا ذہین تھا، وہ آیا، اس نے استاد کے ہاتھ سے چوک لیا، کھریا لی اور اس کے بازو میں ایک بڑی لکیر کھینچ دی۔ وہ لکیر خود بہت چھوٹی ہو گئی۔ آپ کو بڑا بننا ہے تو ایسے بن جائیے، اپنی محنت کو ایسا بڑھا دیجیے، اتنی بڑھائیے کہ دوسروں کا قد خود بخود چھوٹا ہو جائے۔ ہم محنت ہی نہیں کرتے، بلکہ جس وقت رائے دینے کا موقع آتا ہے تو اس دن کہتے ہیں اپنے کو کیا ضرورت ہے، ارے تیری ایک رائے مسلمانوں کا مقدر بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ آج رائے دہندگی کا دن ہے، اپنی رائے کو امانت سمجھ کر صحیح ہستی کے حوالے کر دے۔ یہ ہستی بہت سو کے وجود کے ہست کے بقا کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ طریقہ آزمائیے، جد و جہد کیجئے، وقت کی قدر کیجئے، وقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ وقت سمجھ جائیں گے ہم ہر چیز سے انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو میں جو شکایت یہاں بڑوں سے کرنے جا رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ اس ملک میں ماشاءاللہ دینی طبقے کو علماء سنبھالے ہوئے ہیں، دنیاوی طبقے کو آپ حضرات سنبھالے ہوئے ہیں، اہل سیاست ہے، اہل صنعت ہے، اہل حرفت ہے، اہل دولت ہے، دونوں سنبھالے ہوئے ہیں۔ امت کی دو ذمہ داری تھی، ادھر مدرسہ بناتے تو ادھر کالج بناتے، ادھر دارالشفا بناتے ادھر ہاسپٹل تعمیر کرتے، یہاں اگر دارالاقامہ بچوں کے لیے بناتے تو وہاں مسلمان بچیوں اور اولاد کے لیے وہاں ہاسٹل تعمیر کیے جاتے، یہاں عبادت گاہیں بنتی وہاں بھی عبادت گاہیں بنتی۔ یہ مکاتب، مدارس
نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، ان ساری چیزوں کو زندہ کرنے کی فکر کرتے تو ایک طبقہ ان ساری چیزوں کو ان میں داخل کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا. بڑے بڑے کالجز ہوتے، بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ دو ذمہ داریاں دو لوگوں کو دی گئی. اہل علم کو یہ دی گئی تو مدارس انہوں نے بہت کھول لیے. آپ کو ہر گاؤں میں انشاءاللہ مدرسہ ملے گا، مکتب ملے گا، مسجدیں ملے گی، خانقاہیں بھی ملے گی. اللہ کا فضل ہے، کھلی بھی ہے، اب تک چلی بھی ہے، چل رہی ہے. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ چلائے گا. لیکن دوسری ذمہ داری جو اہل صنعت، اہل حرفت، اہل سیاست ہمارے دوستوں کو دی گئی تھی، یعنی اے لوگوں آپ کو بھی دی گئی تھی. آپ نے اس پر کتنا کام کیا؟ کتنے کالجز بنائے آپ نے؟ کتنے ہاسپٹل تعمیر کیے آپ نے؟ کتنی انڈسٹریاں آپ نے بنائی ہے؟ کتنے آپ نے ایسے ریسرچ سینٹر بنائے ہیں جس سے دنیا کو آپ اس دین کا تعارف پیش کرتے، جس سے مسلم قوم کو ان راہوں میں آپ آگے بڑھاتے؟ تو جواب آپ کا یہ ہوگا کہ قوم نے ساتھ نہ دیا. تو ہم بھی یہ کہیں گے ساتھ تو ہمارا بھی نہیں دیا، لیکن ہم نے کھینچ کھینچ کر کے لایا. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم دونوں کی ذمہ داری ہے، ایک آپ کی ایک ہماری ہے. ہم نے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. میں سر غلط تو نہیں بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ ہم نے ہماری ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے مدارس کھولے حضرت، ہم نے مکاتب چلائے، ہم نے مسجدیں چلائی، ہم نے مسجدوں کا مصلی لیا تو آپ کو متولی بنایا ہم نے جی. ہم نے تجارت کے مسائل لیے تو آپ کو تاجر بنایا ہم نے دین کا حصہ لیا اور دنیا کا حصہ آپ کے حوالے کیا. تو ہم نے اپنی دینداری کو جیسا تیسا پورا نبھایا ہے. بلکہ جب وقت آیا ہے اور کالجز کی کمی پڑی ہے تو ہم نے عقل کو جیسے مدرسے کی شکل میں یہ بھی بتلایا ہے کہ لا کے کالجز بھی وہاں تعمیر ہو گئے ہیں، ہاسپٹلز بھی وہاں تعمیر ہو گئے ہیں، بلکہ مدارس سے اس کو ملایا ہے. ضرورت ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھو. ہم نے اپنی ذمہ داری آج تک کا حساب کتاب ہے کہ برابر نبھائی ہے. بس ضرورت ہے کہ آپ سمجھو. اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر تھوڑی بہت 19-20 ہے، جیسے ایک عمارت کو 2 لوگ تعمیر کر رہے ہیں، اور اگر کسی کے پاس کام زیادہ ہے، نہیں ہو پایا تو بازو والے سے سپورٹ لے لے. اگر آپ کو اس میدان میں، عصری علوم میں، دنیاوی علوم میں اور اس دنیاوی فیلڈ میں اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم وعدہ بھی کرتے ہیں، عہد بھی کرتے ہیں، سارے اہل علم مل کر کے آپ کا ساتھ دیں گے. چاہے وہ ہاسپٹل کا میدان ہو، چاہے وہ کالج کا میدان ہو، یا اور کوئی دنیاوی علوم و فنون کا میدان ہو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور ہم ایسے ہی آپ کا تعاون کریں گے جیسے ہم مساجد کے بنانے کے لیے تعاون کے لیے پکار لگاتے ہیں. ایسے ہم ہاسپٹلوں کے لیے پکار لگائیں گے، ایسے کالجز کے لیے پکار لگائیں گے، اور ایسے امت کے وہ بچے جو دنیاوی علوم میں آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ان کا غربت، ان کا افلاس انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، تو ہم انشاءاللہ اس میں آپ کے معاون اور موید ہوں گے. لیکن جب تک ہم اس طریقے سے سوچ ملا کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، امت صحیح راستے پر آگے نہ جا سکے گی، نہ منزل کو پا سکے گی. میرا شکوہ ہے کسی ایک سے نہیں ہے، ہم سب سے ہے. اس لیے میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، وقت کا تقاضا جہاں مدارس ہے وہاں کالجز بھی ہے، اسکول بھی ہے. آپ نہیں دیکھتے، آپ کی کانوینٹس ہوتی ہے تو بچے اللہ اللہ کہتے ہیں، اور دوسروں کی ہوتی ہے تو بچے کیا کہتے ہیں. آپ کے اسکول ہوتے ہیں تو بچے اللہ اللہ کہتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. آپ کے کالجز ہو تو بچے اللہ اللہ کہتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے. واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے بکھرتے ہوئے ماحول کو بچانے کے لیے ہمیں کسی سے شکایت نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں کسی سے بھیڑنا نہیں ہے. نہ یہ ہمارا ذوق ہے، نہ یہ ہمارا مزاج ہے. ہم امن و امان والے تھے، امن و امان والے رہیں گے. کمی ہماری ہے، ہم نے جدوجہد چھوڑ دی ہے. جدوجہد کرے، ہر میدان میں جدوجہد کرے تاکہ اس ملک کو ایسے لوگ ملے. اس لیے آپ کو تاریخ ملے گی، جنہوں نے کیا ہے تاریخ نے ان کو سراہا ہے. تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ، اس لیے آپ مدارس کے بھی تعاون پر آئیے، آپ کالجز کے بھی تعاون پر آئیے. کیوں نہ آئیے، ضرور آئیے. عجیب بات. میں تو کہتا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں تو تعاون، بڑے بڑے جہاں پر میلے لگتے ہیں وہاں تعاون کرتے ہیں. حالانکہ تعاون کی جگہ تو اسکول ہونا چاہیے. جتنا تعاون ہمارے مزاروں پر ہوتا ہے یا دیگر جگہ پر ہوتا ہے،
ایک مثال دے رہا ہوں، میں کسی کا دل نہیں معاف کرنا دکھانا چاہتا، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر اتنا ہی تعاون ہم اسکولوں میں جا کر دیں، ہم شادی میں جاتے ہیں بڑے بڑے تحفے لے کر کے جاتے ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، اور ہم بیمار کی عادت کے لیے جاتے ہیں تو پھل فروٹ لے کر کے جاتے ہیں، اتنے پھل آتے ہیں بیچارے کو کہ وہ سوچتا ہے کہ بس اب مجھے اچھا ہونے کے بعد دکان ہی لگانا ہے پھل فروٹ کی۔ کیا ہی اچھا ہے کہ آپ بیمار کی عادت کے لیے جائیں تو 500 کا نوٹ لفافے میں ڈال کر کے جائیں، تو ایسا اگر ہوگا تو بیمار ہونے میں ناشکری نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہمارا عجیب حال ہو گیا ہے کہ ہم سینس نہیں استعمال کر رہے اللہ کے لیے۔ آپ اور میں سب مل کر کے نان سینس چل رہے ہیں۔ میں نے کہا پانی لا تو بکٹ بھر پانی لا کر کے رکھ دیا، کیا کروں بھائی، آپ نے پانی لانے کے لیے کہا، ہاں تو غلط نہیں ہے، لیکن میں نے پینے کے لیے منگایا تھا بکٹ بھر، یہ نان سینس ہے۔ پانی لا کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ بکٹ بھر پانی لے کر کیا۔ کسی سے اگر کہا گیا جانور کو پانی بتا تو بار بار بتا کے لا رہا ہے، یہ مقصود ہے پانی پلا کر کے لا۔ ذرا ہم سینس یوز کریں میرے عزیز و بزرگوں۔ بھجیے کیا کلو ہے؟ اجی بولیے نا، 270 روپے نا، 270 روپے بھجیے ہیں، اور پوسد میں سیب کیا کلو ہے؟ ارے بولو، 100 روپے، 150 روپے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ 25 روپے کا 1 پاؤں سیب نہیں کھائے گا صبح سویرے، بلکہ ہاں چھٹاک بھر بھجیے کھائے گا۔ وہ کتنے؟ 30 روپے کے 35 روپے، یہ حال ہے۔ ہاں بھجیے کھائے گا، لیکن سیب، صحت کی ضمانت ہمارے پاس نہیں، صحت کی حفاظت نہیں، کیونکہ سینس ہم یوز نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، ہم کتنا آپ حضرات کے سامنے رکھے، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کھل کر کے دونوں میدان میں تعاون کریں۔ مدارس کا تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ دین کی بقا اللہ رب العزت نے آپ کے لئے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس میدان میں تعاون کرنے کا بے شک بہت اجر دے گا۔ ذرا سی نیکی آپ کو پتہ نہیں کہاں لے کر کے چلی جائے، کہاں لے کر کے چلی جائے۔ ہم سارے مدارس والوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ امت کے پیسے کا استعمال آپ جہاں مدارس کے لئے کر رہے ہیں، اسکول بھی کھولیے، کالجز بھی کھولیے۔ آپ دین کے طرز پر تجارت کو جب لا سکتے ہو تو آپ اس علم اور فن کو بھی لے کر کے آ سکتے ہو۔ ہماری درخواست ہے اس موقع پر ماشاءاللہ ہمارے مولانا یونس صاحب تو بیچارے دوسرے سال کے لیے دنیا میں دین اور دعوت کے پیغام کو لے کر کے ابھی سینیگال سے جارڈن، اور اب ماشاءاللہ مکہ المکرمہ کی مقدس زمین کی طرف اور اہل عرب کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین و شریعت کا پیغام لے کر کے گئے ہیں۔ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ مجھے اچھا لگا آج اس جلسے میں آپ لوگوں نے شرکت کر کے یعنی اس عالم دین کو خراج عقیدت پیش کیا کہ آپ اپنی جان مال کی قربانی دے کر عالم کے سفر پر گئے ہو۔ ایک عالم کو ایسا ہی عالمی ہونا چاہیے اور ایسا ہی کشادہ محنت والا ہونا چاہیے۔ آپ نے یہاں شرکت کر کے اور اپنا تعاون پیش کر کے بڑا خوش کر دیا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ مدرسے کی جگہ بھی ناکافی لگتی ہے، اس کو آپ بڑھانے میں بھی تعاون کریں، دل کھول کر تعاون کرے۔ مسلمان کے 1 روپیے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے تو یہاں سے وہاں تک سب ہلا دیتا ہے۔ جی ہاں، 1 روپیہ جس میدان میں مسلمان کا لیا جائے گا، بات کچھ کے کچھ ہوگی، بات کیسے کے کیسی ہوگی۔ مجھے بتائیے، بس بات میری ختم ہو گئی، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے پیچھے بہت مقدس ہستی ہے جن کی دعا اور ناصحانہ کلمات سے ہمیں محظوظ ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اپنے یہاں پر کتنی مردم شماری ہوگی پورے پوسد میں؟ 1.5 لاکھ لوگ، 1.5 لاکھ لوگ، کچھ نہ کرے 1.5 لاکھ لوگ۔ اگر آپ کے پاس روزانہ زیادہ نہیں، صرف 1 روپیہ دے دے، ایک دن میں کتنے؟ 1.5 لاکھ۔ تو 1 مہینے میں کتنے؟ جلدی سے ذرا تھوڑا ضرب دے دے، میرے کو تو حساب آتا نہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ 45 لاکھ روپے کتنے 1 مہینے میں؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد 12 مہینے میں کتنے؟ جی بولو نا جلدی جلدی، پڑا پڑا، اپنے کو تو نہیں آتا۔ کدھر؟ 5 کروڑ 40 لاکھ۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہاسپٹل بنا لیجیے 1 روپے میں مسلمان کی۔ صرف اس مسلمان کو 360-65 روپے دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تمہارے میرے 1-1 روپے میں وہ برکت رکھی ہے، لیکن میرا حال یہ ہے آدھا پیسہ تھوکنے میں، آدھا پیسہ پھونکنے میں، آدھا پیسہ تھوکنے میں، آدھا پیسہ پھونکنے میں، اپنے پیسے کو صحیح رخ نہ دیا، نتائج میں ہم کہاں کے کہاں ہو گئے ہیں۔
اللہ کرے کہ آپ کے اور میرے سمجھ میں آ جائے، ہم وقت کی قدر کرنے والے بنے۔ آج ذرا میں نے تلخ باتیں کہہ دی ہے، کسی کے دل کے لگی ہو تو بھئی مجھے اللہ کے لیے معاف کرنا، لیکن ہم سوچیں، غور کریں۔ میں نے بہت سارے اشارات دیے ہیں تاکہ امت سمجھے اور سمجھ کر کے جینا سیکھ لے۔ اللہ کرے کہ ماشاءاللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی میں سے ملے اور خوب پھلتا رہے، پھولتا رہے، اور ہمارے علاقہ بھی ماشاءاللہ تمام ہی دنیاوی علوم و فنون سے بھی مالا مال ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔